أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 93 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص جو ایمان والے یعنی مسلمان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، تو وہ اپنی ہمیشہ کی سزا پاتا ہے جہنم میں جلنے کی، اور اللہ کا غصہ بھی اس پر ہوگا، اور اللہ اس پر لعنت بھی کرے گا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ گویا ایک مومن مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن یقتل، اور جو شخص قتل کرتا ہے، مومنن کسی ایمان والے کو، متعمدن ارادہ کر کے، یعنی جو شخص ارادتاً دانستہ طور پر کسی مسلمان یا مومن کو قتل کرتا ہے، فجزاؤہ، تو اس کی جزا یعنی اس کی سزا جو ہے جہنم، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن، ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس میں، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وعد لہ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے عذاباً عظیما، بہت بڑا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی قتل کر دے مومن کو، مسلمان کو، دانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر ارادہ کر کے، تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں یعنی جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت فرمائے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو، یا ایک مسلمان کو یا زیادہ مسلمانوں کو ارادتاً قتل کرنا بہت بڑا جرم اور کبیرہ گناہ ہے۔ قیامت کے دن 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، ان میں ایک ناحق کسی کا خون بہانے والا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص کو قتل کرنا دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کرنا ہے۔ کسی ایمان والے کو قتل کرنا انتہائی شدید جرم ہے، اس کا دنیا میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ آپ غور کریں اس آیت میں، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فجزاؤہ جہنم، کہ ایسے شخص کی جو سزا ہے نا وہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ اس کی پہلی سزا ہے جو قیامت میں اس کو ملے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا، یہ دوسری سزا ہے اس کی۔ جب اللہ غضبناک ہوگا تو اس کے لیے کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں ہوگا۔
وَلَعَنَهُ اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، اور جس پر لعنت ہو گئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو اس کو کسی قسم کی کوئی عذاب میں کمی کی گنجائش کی کوئی ذرا بھر بھی اس کے لیے نہ کمی ہے نہ گنجائش ہے عذاب میں، وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہے گا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا کہ اللہ نے اس کے لیے بذات خود عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا اتنا بڑا جرم اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ قتل ارادہ ہمیشہ جس شخص نے کیا اس نے یا تو ہاتھ سے اس کی گردن دبائی کسی کی، یا پھر لاٹھی کا ٹکڑا لیا، یا دھاری دھار چیز لی، یا کسی کو آگ میں جلایا، یا پانی میں ڈبو کے مار دیا، یا تلوار سے وار کر کے مار دیا، یا پتھر سے مار دیا، پستول سے مار دیا، کلاشنکوف سے مار دیا، اور بہت سارے طریقے ہیں جس سے دوسروں کو لوگ مار دیتے ہیں۔ یہ زہر دے کر بھی مارا جاتا ہے، مختلف طریقے سے قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ قتل کرنا کسی کو جان بوجھ کر اور ارادے کے ساتھ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا آپ کو میں نے بتایا بہت بڑی ہے۔ ارادے کے ساتھ قتل جو کیا جاتا ہے اس کا قصاص اسلام میں واجب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر حملہ کیا، اس کے جسم سے زیورات اتار لیے اور اس کے سر کو پتھر سے کچل دیا۔ اس لڑکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس میں آخری رمق حیات باقی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں فلاں شخص نے قتل کیا؟ اس نے سر کے اشارے سے کہا نہیں۔ پھر اس سے پوچھا گیا کسی اور شخص کے بارے میں، تو اس نے سر سے ہاں کے لیے سر ہلا دیا، یہ ہاں یہی شخص تھا جس نے مجھے قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور پھر 2 پتھروں کے درمیان اس کے سر کو کچل دیا گیا۔ گویا وہی سزا جس طرح اس نے لڑکی کے سر کو پتھر سے کچل دیا تھا، تو اس کی سزا بطور اس کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان کچل کر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور حدیث ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میرا مقابلہ کسی کافر سے ہو جائے اور وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالے، پھر وہ مجھ سے بچنے کے لیے ایک درخت کی آڑ میں آئے اور کہے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا، کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ پھر عرض کیا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرا تو ہاتھ کاٹ چکا ہے، اب بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے قتل نہ کرو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہارے قتل کرنے سے پہلے، یعنی وہ تمہارے قتل کرنے سے پہلے درجے میں ہوگا اور تم اس کے کلمہ پڑھنے سے پہلے والے درجے میں ہو جاؤ گے، تو گویا یعنی تمہاری حالت کفر والی ہو جائے گی۔ غور کریں کہ یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس بندے نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، تو اس کو قتل نہیں کر سکتے، وہ ایمان والا ہو گیا، اور ایمان والے کو قتل کرنا شدید گناہ ہے، جس طرح اس میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یعنی اگر کسی مسلمان کو یا کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا گیا کہ وہ ایمان والا ہے، تو پھر اس بندے کی سزا فَجَزَاؤُهُ جہنم،
خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں، جو کسی مسلمان کو اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اگر کسی مسلمان نے قتل مسلم کو معمولی سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ بھی کفر میں چلا جائے گا اور ہمیشہ کی سزا جہنم میں پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی مسلمان کے قتل کو حلال قرار دے کر اسے قتل کر دیا تو کافر ہو جائے گا، ہمیشہ دوزخ پائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو اللہ کی مثل قرار دینا جبکہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو اس خوف سے، یعنی اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہو جائیں گے، تو یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ یعنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہو جائیں گے، تو دوسرا بڑا گناہ یہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والی باتوں سے بچو، ان میں سے ایک کسی کا ناحق قتل کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمایا، وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے آیا تھا، اس لیے۔ تو گویا ایک جو تھا وہ دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس لیے وہ دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ مسلمان کو ایمان والے کو قتل کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ایسے آئے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا اللہ کی رحمت اس پر نہیں ہوگی، اور یاد رکھیں جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اسلام میں نہ مار دھاڑ کی اجازت ہے، نہ غنڈہ گردی کی اجازت ہے، نہ دہشت گردی کی اجازت ہے، نہ ڈاکہ زنی کی اجازت ہے، نہ خاندانی لڑائی کی اجازت ہے، نہ تعصب والی لڑائی کی اجازت ہے۔ اسلام پرامن دین ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب غور کریں کہ اگر حقوق العباد کے حساب سے دیکھیں تو سب سے بڑا حق دوسرے مسلمان کی جان کا احترام کرنا ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا بڑا حق چھین لیتا ہے۔ اس جرم کی معافی کس سے مانگے گا کہ اس نے اسے قتل کر دیا؟ عام طور پر کسی کی غیبت چغلی کریں یا کسی کو اذیت دیں تو اس بندے سے معافی کا سوال کیا جاتا ہے، مگر جس کو قتل کر دیا وہ تو بندہ ہی غائب کر دیا، اب معافی کس سے مانگیں گے؟ اب قاتل اور مقتول کا قیامت کے دن آمنا سامنا ہوگا، جہاں معافی کی صورت ممکن نہیں۔ مقتول اللہ کے سامنے اپنا حق مانگے گا، وہاں حق کی ادائیگی ناممکن ہے، لہٰذا اس کے بدلے قاتل کو
وہی سزا دی جائے گی جو کافر کو دی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرتا اور قتل ناحق کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ ہم لوگ، آپ دیکھیں ذرا غور کریں تو مسلمانوں میں، مسلمان ملکوں میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ لوگ پیسے لے کر دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے اس میں یہ تھا کہ مقیس اور حشام، یہ دونوں مدینہ میں رہتے تھے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ایک دن مقیس مدینہ شریف میں چلتے ہوئے بنو نجار کے علاقے سے گزرا، تو بنو نجار قبیلہ جو ہے اس کے علاقے میں اس نے اپنے بھائی کی مردہ لاش دیکھی، یعنی اس کا بھائی وہاں مردہ پڑا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سارا معاملہ سنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ فہر سے ایک شخص کو اس کے ساتھ بھیجا کہ بنو نجار کے پاس جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے کہ مقیس کو یا تو وہ شخص دے دو جس نے اس کے بھائی کو قتل کیا، تاکہ یہ اس سے بدلہ لے اور اس طرح سے یہ اسلام کے مطابق جو حق ہوتا ہے، یعنی خون اگر کسی نے کیا ہے تو خون کا بدلہ خون، تو یعنی اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا، جو بنو نجار قبیلہ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے اس کے بھائی کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پیغام تھا کہ پھر آپ، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ 100 اونٹ اس کی دید کے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اونٹ دینے کو تیار ہیں۔ پھر 100 اونٹ انہوں نے، قبیلہ نجار نے قیس کو دے دیے۔ قیس یہ اونٹ لے کر راستے میں ایک شخص جو قبیلہ نجار کا تھا اس کو قتل کرتے ہوئے یہ مکہ نکل گیا، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ جا ملا اور وہاں یہ رہنے لگا، مرتد ہو گیا، اسلام بھی جاتا رہا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جب ایک مسلمان کو قتل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تھا، اس نے 100 اونٹ بھی لے لیے، پھر اس نے قتل کیا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو ناراض ہوئے اور انہوں نے فرمایا اس پر اللہ کا حکم باقی ہے اور یہ باقی رہے گا۔ تو لہٰذا پھر کیا ہوا، یہ مکہ میں رہنے لگا اور وہاں پر جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگوں کو عام معافی دی گئی، مگر مقیس کے لیے حکم تھا کہ اگر یہ کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، اس کے پردوں کے ساتھ، تو پھر بھی اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو جب اس کو ڈھونڈا گیا تو یہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا، ان کو پکڑ کر تو اس کو وہیں پر ہی قتل کر دیا گیا۔ تو گویا یہ جو ہے اسلام کے اندر بہت واضح طور پر موجود ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کا قتل بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ کا غضب ہوگا اور
اللہ کی لعنت ہوگی اور عذاب عظیم اللہ کا ہوگا جو برداشت کرنا ہوگا۔ اور ایسے بندے کی جو ایسا قتل کرتا ہے اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہے جس نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے مگر ایک مسلمان کے ناحق قتل ہو جانے سے، یعنی ایک مسلمان کے ناحق قتل ہو جانے سے دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مقتول قاتل کو پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کر دے گا، عرض کرے گا کہ اس سے پوچھیں اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا مجھے کسی اور نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ جس نے اس کو حکم دیا تھا اس حکم دینے والے کو اور اس قاتل کو دونوں کو دوزخ میں بھیج دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی شدید گرم ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب وہ بندہ جس نے حکم دیا تھا قتل کرنے کا اس کو 99% جو جہنم کی آگ میں تپش ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس نے قتل کیا تھا اس کے حکم پر اس کو 1% یعنی جہنم کی آگ کی تپش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو گویا حکم دینے والا جو ہے وہ بہت زیادہ عذاب پائے گا اور جہنم کی تپش اور اس کے عذاب کو برداشت کرے گا۔ یاد رکھیں کہ قتل خطا میں جو دیت کی ادائیگی ہوتی ہے وہ برادری یا محکمہ یا شعبہ کرتا ہے، مگر قتل ارادے میں جس میں بندہ ارادے سے قتل کرتا ہے کسی کو تو اس میں اس کی دیت اس بندے پر ہوتی ہے جس نے قتل کیا۔ غور کریں کہ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں محمد بن عجلان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ سے بڑا خوف رکھنے والا تھا، بڑا نیک پرہیزگار تھا۔ جب اس کی موت قریب آئی تو ہم اسے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح ہم اسے پڑھنے کا کہتے تھے، لیکن وہ انکار کر دیتا تھا۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کوئی چیز ہے جو میرے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو میں اس کی وجہ سے یہ میں نہ کلمہ پڑھ سکتا ہوں نہ ذکر کر سکتا ہوں۔ تو جب اس سے پوچھا گیا وہ کیا وجہ تھی تو اس نے بتایا کہ جوانی میں اس نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ وہ چیز تھی جو کہ اس کے سامنے آ جاتی تھی اور اس کے کلمے میں رکاوٹ بنتی تھی۔ غور کریں یہ نیک پرہیزگار بندہ تھا لیکن اس سے ایک جان قتل ہو گئی تھی ناحق جب یہ جوان تھا اور وہ ایمان والا تھا، اس وجہ سے اس کی حالت ایسی تھی کہ کلمہ نصیب نہ ہوا۔ غور کریں کہ جو بھی بندہ مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی ایمان پر موت نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق دیت جو ہے اس کو مقرر کر دیا گیا کہ سونے کی مقدار 1000 دینار، چاندی کی مقدار ایک روایت میں 10,000 درہم آتی ہے اور ایک میں 12,000 درہم آتی ہے۔ اسی طرح گائے جو ہوتی ہے گائے وہ 200
گائے، یعنی دو 200 گائے، ہر گائے کی عمر 2 سال کی ہو۔ اسی طرح 2000 بکریاں، ہر بکری کم از کم 1 سال کی ہو، یہ دیت مقرر کی ہے۔ اور اونٹ جو ہیں 100 اونٹ۔ تو یہ ہے دیت جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے فیصلے اسی دیت پر کیے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے باہمی خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ غور کریں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے یا جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو اسلامی عدالت میں لے جائیں، خود کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ مسلمان تو ایسا شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو سلامت رکھتا ہے، نہ اس کو زبان سے تکلیف دیتا ہے نہ ہاتھ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہوتا ہے اور اس کو قتل کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے حقیر جانے۔ ایک اور حدیث ہے مسلم میں، مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوا، ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ گناہ کو حلال یا جائز سمجھ کر کرنے والا ایمان اور اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے بغاوت کر لی۔ جان بوجھ کر گناہ کبیرہ کو جائز سمجھ کر، حلال سمجھ کر کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے، اور ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ سے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو کعبہ کے طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبہ کو دیکھ کر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک مومن کی جان اور اس کے مال کی حرمت، اے کعبہ تیری حرمت سے بہت بڑی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو مسلمان کی بڑی شان ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ ہم ایک مثالی اسلامی معاشرہ بنیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔